اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال المصنف الامر السابع انه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا فهل القطع الإجمالي كذلك فيه إشكال؟ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو امتحان ہو رہا ہے، مادہ امتحانی کفایت الاصول امر ثالث سے ہم نے بھی درس شروع کیا تھا۔ آج ہم امر سابع سے پڑھ رہے ہیں۔ مرحوم مصنف امر سابع میں موضوع بحث میں فرماتے ہیں کہ علم تفصیلی، قطع تفصیلی تکلیف فعلی کے متعلق مثلاً ہمیں قطع حاصل ہو جائے کہ یہ اس گلاس میں خمر ہے، یا احکام میں ہمیں قطع حاصل ہو جائے کہ مثلاً نماز جمعہ واجب ہے، تو یہ علت تامہ ہے تنجز تکلیف کے لیے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ علت تامہ کا مطلب ہے کہ اب معلول آ جائے گا اور تکلیف منجز ہو جائے گی، اور شارع اس کی نفی بھی نہیں کر سکتا اور شارع اس کی حجیت کو عطا بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی حجیت قطع کی حجیت ذاتی ہے۔ یہ تمام بات ہو چکی ہے امر سادس میں۔ اب فرماتے ہیں کہ آیا قطع اجمالی یا علم اجمالی بھی اسی طرح ہے یا اسی طرح نہیں ہے، بلکہ علم اجمالی میں اشکال ہے تنجز تکلیف کے لیے، یعنی آیا علم اجمالی بھی علت تامہ ہے تنجز تکلیف کے لیے یا علت تامہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ وضاحت کریں گے کہ قطع اجمالی یا علم اجمالی سے مراد متعلق علم اجمالی ہے۔ جب متعلق مردد ہو دو چیزوں کے درمیان، مثلاً دائیں جانب والا گلاس میں خمر ہے یا بائیں جانب والے گلاس میں خمر ہے، جب متعلق کے تکلیف مردد ہو تو اس وقت اس کے متعلق جو قطع ہوگا اس کو قطع اجمالی کہیں گے یا علم اجمالی کہیں گے، کیونکہ فی نفسی علم تو اس میں تو اجمال نہیں ہوتا ہے، علم تو علم ہوتا ہے، اس میں اجمال نہیں ہوتا، متعلق کے تکلیف میں اجمال ہوتا ہے، یعنی مردد ہوتا ہے، پھر مسامحتاً اس کو علم اجمالی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مرحوم مصنف نے دو جہات سے دو مقامات پہ بحث کی ہے، جیسا کہ تمام اصولیین اس مقام پہ دو مقاموں پہ اس بحث میں دو مقاموں پہ بحث کرتے ہیں۔ ایک ثبوت تکلیف کے حوالے سے پہلا مقام، اور دوسرا مقام ہے سقوط تکلیف کے حوالے سے بحث کی جائے گی۔ ثبوت تکلیف کے حوالے سے مثلاً اگر کہا جائے گا کہ علم اجمالی تنجز تکلیف کے لیے علت تامہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف منجز ہو جائے گی اور تکلیف ثابت ہو جائے گی۔ مثلاً وجوب مردد ہے، آیا ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، یہ علم اجمالی اگر وجوب کے لیے علت تامہ ہے تو تکلیف ثابت ہو جائے گی۔ دوسری بحث ہوگی کہ آیا سقوط تکلیف کے اعتبار سے، اب آیا جب یہ وجوب ثابت ہو گیا تو ساقط ہونے کے اعتبار سے کیا ہے، کیا ان میں سے کسی ایک کو انجام دیا جائے گا یا اشتغال اور احتیاط واجب ہے تب تکلیف ساقط ہوگی، یعنی ظہر بھی پڑھیں گے جمعہ بھی پڑھیں گے تب تکلیف ساقط ہوگی، اگر فقط ظہر پڑھی یا فقط جمعہ پڑھا تو تکلیف ساقط نہیں ہو جائے گی، جبکہ وجوب والی تکلیف ثابت ہو چکی ہے۔ تو لہذا پہلا مقام ثبوت تکلیف کے متعلق، دوسرا مقام سقوط تکلیف کے متعلق۔
اور ثبوت تکلیف کے متعلق بھی بحث دو جہات سے ہوگی، ایک مقام ثبوت میں اور دوسرا مقام اثبات میں۔ مقام ثبوت میں یعنی آیا مقام ثبوت میں، مقام واقع میں، یعنی علم اجمالی علت تامہ ہے تنجز تکلیف کے لیے، تو اس کا مطلب ہے تکلیف واقع میں یعنی کہ ثابت ہے، تو اس لحاظ سے یہ بحث ہوگی۔ اس سلسلے میں مصنف فرماتے ہیں کہ علم تمام انکشاف کا نام ہے۔ علم یعنی اس سے تمام انکشاف حاصل ہوتا ہے، حصول تمام انکشاف۔ علم کے ذریعے ایک چیز منکشف ہو جاتی ہے مکمل طور پہ، یعنی علم کاشف بنتا ہے از واقع سے، واقع مکمل طور پہ منکشف ہو جاتا ہے، تو واقع کو منکشف کہیں گے، علم کو یاقات کو کاشف کہیں گے۔ تو کیونکہ واقع کے خلاف کا اگر احتمال ہوا تو اس کا مطلب ہے تمام انکشاف نہیں ہے، جب تمام انکشاف نہیں ہے تو اس کو قطع بھی نہیں کہیں گے، اس کا مطلب ہے قطع حاصل نہ ہوا۔ واقع کے خلاف کا احتمال ہے تو قطع حاصل نہیں ہوگا، واقع کے خلاف کا احتمال نہیں ہے تو قطع اور علم حاصل ہوگا۔ اب اگر علم فرماتے ہیں کہ اب علم تفصیلی میں تمام انکشاف پایا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے وہاں پر تکلیف بھی ثابت ہے، لیکن علم اجمالی میں تمام انکشاف موجود نہیں ہے بلکہ واقع کے خلاف کا احتمال ہے۔ مثلا جمعہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، واجب ہے اس میں واقع کے خلاف کا احتمال ہے، اسی طرح ظہر آئے واجب ہے، اس میں واقع کے خلاف کا احتمال ہے۔ جب واقع کے خلاف کا احتمال ہے تو یہ ہے کہ علم کی تعریف علم اجمالی کو شامل نہ ہوئی، قطع کی تعریف علم اجمالی کو شامل نہ ہوئی۔ تو علم اجمالی میں چونکہ تمام انکشاف نہیں ہوتا، اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ علم اجمالی ثبوت تکلیف کے لیے علت تامہ نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف مقتضی ہے۔ علت تامہ اور مقتضی ہونے کا میں فرق یہ ہے کہ علت تامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب علت تامہ بن جاتی ہے، یعنی مقتضی موجود ہو، شرائط موجود ہوں، مانع مفقود ہو، تو اس وقت معلول آ جاتا ہے، معلول حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ موجود ہو تو حرارت ہو جاتی ہے تکوینیات میں، اسی طرح اعتباریات میں بھی جب علت تامہ اپنا وجود دکھاتی ہے اور علت جب تامہ بن جاتی ہے تو معلول کا حصول ہو جاتا ہے، اور کوئی مانع نہیں آ سکتا، معلول کے حصول میں کوئی مانع نہیں آ سکتا، تو اس کو کہتے ہیں علت تامہ۔ مقتضی وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مانع آ سکتا ہے۔ یہاں پر جب ہم کہیں گے علم اجمالی تنجز تکلیف کے لیے علت تامہ ہے، اگر اس قول کے ہم قائل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے دوسرے یعنی کہ اصول عملیہ میں جب بحث کی جائے گی، برات میں یا احتیاط میں جو معنی کے متعلق بحث کی جائے گی، تو اگر ہم اس علم اجمالی کے مورد میں علم اجمالی کو علت تامہ ہم قرار دیں تو پھر برات اور اشتغال میں علم اجمالی کے متعلق بحث نہیں ہوگی، معنی کے متعلق بحث نہیں ہوگی، کیونکہ علم اجمالی کا معنی یہی، علت تامہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی معنی نہیں آ سکتا۔ جب معنی آ ہی نہیں سکتا تو پھر اصالت البرات میں یا اصالت الاحتیاط میں معنی کے بارے میں بحث نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ علم اجمالی مقتضی ہے تنجز تکلیف کے لیے، پھر اصول عملیہ میں اصالت البرات میں یا اصالت الاحتیاط میں معنی کے متعلق بحث ہوگی۔ یہاں پر یعنی بحث ہوگی کہ مقتضی ہے تکلیف کے لیے، تنجز تکلیف کے لیے، وہاں پر بحث ہوگی کہ آیا کوئی معنی موجود ہے یا معنی موجود نہیں ہے۔ تو مصنف مقام ثبوت میں علم اجمالی کو تنجز تکلیف کے لیے مقتضی سمجھتے ہیں، علت تامہ نہیں سمجھتے۔ دوسری بحث یہ ہے مقام اثبات کے حوالے سے کہ آیا ادلہ شرعیہ کی روح سے علم اجمالی تنجز تکلیف کے لیے علت تامہ ہے یا مقتضی ہے، یہ دوسرے حوالے سے یعنی مقام اثبات یا مقام دلالت یا ادلہ شرعیہ کی روح سے بحث ہوگی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے
اگر ہم مقام اثبات میں بھی مقام دلالت میں بھی علم اجمالی کو علت تامہ قرار دیں تنجز تکلیف کے لیے، تو ادلہ شرعیہ میں کوئی دلیل بطور معنی تنجز تکلیف کے لیے نہیں آ سکتی۔ مثلاً آیا اس گلاس میں خمر ہے یا اس گلاس میں خمر ہے، یہ موضوعات میں ہمیں علم اجمالی ہے کہ حرمت کا یقین ہے، لیکن یہ موجود نہیں ہے معلوم کہ اس گلاس میں خمر ہے یا اس گلاس میں خمر ہے۔ اب اگر علم اجمالی یہ منجز تنجز تکلیف کے لیے علت تامہ ہے مقام اثبات میں بھی مقام دلالت میں بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حرمت تکلیف منجز ہے۔ جب حرمت تکلیف منجز ہے تو مخالفت عملیہ حرام ہے، یعنی عملاً آپ مخالفت نہیں کر سکتے، اور ایک گلاس کو بھی پینے سے مخالفت عملیہ لازم ہے گی، کیونکہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ حرمت موجود ہے۔ جب حرمت موجود ہے تو آپ اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے، لہٰذا مخالفت عملیہ حرام ہے، مخالفت قطعیہ عملیہ بلکہ مخالفت احتمالیہ بھی حرام ہے، یہاں پر آپ ارتکاب نہیں کر سکتے اور دونوں گلاسوں سے اجتناب واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمیں علم اجمالی ہے کہ ظہر اور جمعہ میں سے کوئی ایک واجب یعنی کہ کوئی ایک واجب ہے، تو جب وجوب منجز ہو جائے گا اور ہم قائل ہو جائیں کہ مقام اثبات میں شارع کی طرف سے بھی کوئی دلیل بطور معنی نہیں آ سکتی اور علم اجمالی کے ہم علت تامہ ہونے کے بھی قائل ہیں، تو اس وقت اس کا معنی یہ بنے گا کہ آپ کو یہاں پر مخالفت احتمالیہ بھی نہیں کرنی، بلکہ موافقت قطعیہ عملیہ آپ کو انجام دینی ہے، اور آپ کو ظہر بھی پڑھنا ہوگی اور جمعہ بھی پڑھنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم مقام اثبات میں اور شارع کی طرف سے دلیل آ سکتی ہے، ہم اس کے قائل ہو جائیں، ہم کہیں کہ شارع کی طرف سے معنی آ سکتا ہے، یعنی شارع کی طرف سے ترخیص وارد ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پھر اصل جاری ہو سکتی ہے کہ علم اجمالی بے شک یعنی کہ مقتضی ہے اور کوئی معنی آ سکتا ہے۔ اس کے معنی کے متعلق تفصیلی بحث تو اصالت البراءت یا اصالت الاشتغال میں ہوگی، لیکن یہاں پر فقط امکان کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ آیا شارع کی طرف سے دلیل بطور معنی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ تو دلیل اگر آ سکتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جاری ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم اصل جاری کریں گے کہ ظہر واجب نہیں ہے، اصل جاری کریں گے کہ جمعہ واجب نہیں ہے، یا اصل جاری کریں گے کہ اس گلاس میں بھی جو ہے وہ خمر نہیں ہے، دوسرے گلاس میں ہم اصل جاری کریں گے کہ اصالت العباد، اس گلاس میں بھی خمر نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہونے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس گوئے کہ دو صورتیں ہو گئیں، ایک موافقت کی صورت ہوگی، موافقت عملیہ، اور دوسری مخالفت عملیہ کی صورت ہوگی۔ دو مثالیں، یعنی ایک دفعہ مثلا موضوعات کی مثال ہے، آیا اس میں خمر ہے یا اس گلاس میں خمر ہے، ایک دفعہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے۔ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، جب وجوب کی تکلیف ہو تو وہاں پر موافقت عملیہ کا عنوان آئے گا، اور جس وقت حرمت کی تکلیف ہو تو وہاں پر مخالفت عملیہ کا عنوان آئے گا۔ آیا مخالفت احتمالیہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، مخالفت قطعیہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر موافقت احتمالیہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، موافقت قطعیہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، یہ عنوان آئیں گے۔ تو موافقت احتمالیہ موافقت عملیہ کے بارے میں جو بحث ہوگی وہ اصالت البراءت میں گویا کہ ہوگی، لیکن یہاں پر جو چیز اس بحث کے ساتھ مناسب ہے وہ یعنی مخالفت عملیہ کے بارے میں بحث ہوگی کہ جس کا تعلق اصالت الاشتغال اور احتیاط کے ساتھ ہے۔ تو آیا اصل جاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ گویا کہ یہاں پر مقام اثبات میں یہ بحث ہوگی کہ آیا شارع کی طرف سے کوئی دلیل بطور معنی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی، اصل جاری ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اب مصنف جس وقت علم اجمالی کو تنجز تکلیف کے لیے مقتضی قرار دیتے ہیں، تب ان مصنف کے نزدیک شارع کی طرف سے دلیل آ سکتی ہے بطور معنی اور اطراف میں اصل جاری ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ایک اشکال
وارد ہوتا ہے جس کو فقہا نے اپنے اپنے مبنا کے متعلق اس اشکال کو حل کیا ہے، مصنف نے بھی اس اشکال کو یہاں پر حل کیا ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ علم اجمالی علت تامہ نہیں ہے اور مقتضی ہے تنجز تکلیف کے لیے، اور مقام اس بات میں شارع کی طرف سے معنی آ سکتا ہے، تو یہاں پر اشکال وارد ہوگا کہ آیا جب معنی آ سکتا ہے تو حکم ظاہری وہ ہوگا، مثلا اصل جاری کریں گے تو وہ حکم ظاہری ہوگا، مثلا اصالت الاباحت ہم جاری ہم نے کر دی، اس گلاس میں آیا خمر ہے کہ نہیں ہے، ہم اصالت البراءت اور اصالت الاباحت جاری کریں گے، اس گلاس میں آیا خمر ہے کہ نہیں ہے، یہاں پر بھی ہم نے اصالت الاباحت جاری کی، جبکہ واقع میں ہمیں حرمت کا یقین ہے، تو اس حکم واقعی اور اس حکم ظاہری کے درمیان جو ہے یہ تناقض ہے، تو اس تناقض کو کیسے حل کیا جائے گا، اس اجتماع ضدین کو کیسے حل کیا جائے گا؟ مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ جہاں تک اس محظور کا تعلق ہے کہ اجتماع ضدین یہاں پر قطعی ہے، ظاہراً حکم ظاہری کے طور پہ آپ اصالت الاباحت جاری کر رہے ہیں، جبکہ حکم واقعی کا ہمیں یقین ہے حرمت والا، تو اباحت اور حرمت یہ آپس میں ضدین ہیں، یہاں پر اجتماع ضدین ہو رہا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس محظور کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اصل جاری نہیں ہو سکتی، تو شبہ بدویہ میں آپ کیا کہیں گے، مثلا شرب تتن آیا جو ہے نا وہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، جب احتمال ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ اصالت الاباحت اور اصالت البراءت آپ جاری کر رہے ہیں، جبکہ واقع کے خلاف کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے واقع میں حرام ہو۔ اسی طرح شبہ غیر معصورہ، علم اجمالی میں شبہ معصور ہے، شبہ غیر معصورہ کہ جہاں پر اطراف زیادہ ہوں وہاں پر عسر و حرج چونکہ لازم آتا ہے، اس وجہ سے حکم ظاہری آپ اباحت والا جاری کریں گے، جبکہ حکم واقعی کا آپ کو یہ ہے کہ جس طرف کا بھی آپ ارتکاب کریں گے وہاں پر احتمال ہے کہ واقع میں ہو سکتا ہے وہی حرام ہو۔ تو جس طرح اجتماع ضدین کا قطع ہو جائے، آپ کو اجتماع ضدین قطعی جس طرح محال ہے، اسی طرح اجتماع ضدین احتمالی بھی محال ہے۔ مصنف یہ فرماتے ہیں یعنی بالفاظ دیگر جس طرح اجتماع ضدین محال ہے، اسی طرح احتمال اجتماع ضدین بھی محال ہے، تو جو آپ وہاں پر دیں گے وہی جواب ہم بھی یہاں پر دیں گے، مصنف کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ یعنی کہ اس اشکال کے جواب میں مصنف فرمایا ہے کہ مثلا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہاں پر تکلیف فعلی نہیں ہے، شبہ بدویہ میں یا شبہ غیر معصورہ میں تکلیف فعلی نہیں ہے، کیونکہ واقع کے خلاف کا فقط احتمال ہے، جبکہ یہاں پر شبہ معصورہ میں تکلیف فعلی ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ان دو گلاسوں میں سے ایک میں خمر ہے تو اس کا مطلب ہے حرمت خمر کا ہمیں یقین ہے، لہذا تکلیف فعلی ہے، جبکہ وہاں پر فعلی نہیں ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں یہ فرق بھی آپ نہیں رکھ سکتے، زیادہ زیادہ اس فرق کا مرجع یہ ہے کہ شبہ معصورہ میں ہمیں اجتماع ضدین کا قطع ہے، اور شبہ بدویہ میں اور شبہ غیر معصورہ میں ہمیں اجتماع ضدین کا احتمال ہے۔ تو مصنف یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ فعلی اور غیر فعلی ہونے والی بھی تفصیل بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر اجتماع ضدین قطعی ہو وہ بھی محال ہے، اسی طرح احتمال اجتماع ضدین بھی محال ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ علم اجمالی تنجز تکلیف کے لیے مقتضی ہے، علت تامہ نہیں ہے۔ الامر السابع، انہ قد عرفت کون القطع التفصیل بالتکلیف الفعلی علتا تامۃ لتنجزہ لا یکاد تنالہ ید الجال اثباتا او نفیا فاہل القطع الاجمالی کذالک فی اشکال۔ مصنف فرماتے ہیں کہ آپ امر سادس میں جان چکے ہیں کہ قطع تفصیلی اور علم تفصیلی کسی تکلیف فعلی کے بارے میں تنجز تکلیف کے لیے علت تامہ بنتا ہے۔ لا یکاد تنالہ ید الجال، اور جب علت تامہ ہے تو قطع کی حجیت ذاتی ہے، اس وجہ سے علت تامہ ہے، اور علت تامہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جائل کا جال اس تک نہیں آ سکتا، لہذا جعل جائل کے تابع نہیں ہے، اس باطن بھی نفین بھی۔
یعنی شارع اس کو حجیت عطا بھی نہیں کر سکتا اور حجیت کو سلب بھی نہیں کر سکتا۔ اب امر سابع میں ہم یہ بحث کریں گے کہ فہل القطع الاجمالی کذالک، آیا قطع اجمالی بھی اسی طرح ہے، تنجز تکلیف کے لیے علم یعنی علت تامہ ہے، یا تنجز تکلیف کے لیے علت تامہ نہیں ہے بلکہ مقتضی ہے؟ مصنف فرماتے ہیں فی اشکال، اس میں اشکال ہے، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ علم اجمالی علم تفصیلی کی مانند ہے اور قطع اجمالی قطع تفصیلی کی مانند علت تامہ ہے۔ لا یبعد ان یقال، بلکہ بعید نہیں ہے یہ کہیں ہم کہ مقام اثبات میں ان تکلیف حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف، کہ علم اجمالی کے مورد میں تکلیف جب تمام انکشاف کی طرح منکشف نہیں ہوئی جس طرح قطع تفصیلی میں ہوتی ہے، اور مکمل طور پہ ہمیں انکشاف حاصل نہیں ہوا بلکہ خلاف کا احتمال موجود ہے، وکانت مرتبۃ الحکم الظاہری معه محفوظۃ، اور جب خلاف کا احتمال ہے تو مرتبہ ظاہری محفوظ ہے، یعنی اب ظاہراً اصل جاری ہو سکتی ہے کیونکہ خلاف کا احتمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اصل جاری کریں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی حکم واقعی ہو بلکہ حکم واقعی اس کے برخلاف ہو۔ مثلا آپ حکم ظاہری کے طور پہ اباحت جاری کریں گے تو وہ جو اباحت ہے وہ حرمت نہیں ہے، واقع میں ہو سکتا ہے حرمت ہو، لہذا جب مرتبہ ظاہری محفوظ ہے جاز الاذن من الشارع بمخالفت ہی احتمالاً، تو شارع کی طرف سے ممکن ہے کہ اذن آ جائے بے مخالفت ہی احتمالاً، مخالفت احتمالیہ کا اذن آ جائے، یعنی شارع علم اجمالی کے مورد میں اطراف میں سے کسی ایک طرف کے ارتکاب کا اذن دے دے، ترخیص دے دے، بلکہ قطعاً بھی اگر مخالفت ہو رہی ہو تو شارع چونکہ مرتبہ ظاہری محفوظ ہے اس وجہ سے شارع ترخیص دے سکتا ہے۔ باقی رہ گیا یہ والا معذور، فرماتے ہیں وَمَحْذُورُ مُنَاقَضَتِهِ مَعَ الْمَقْطُوعِ اِجْمَالًا، جب ہمیں علم اجمالی حاصل ہے کہ یا اس گلاس میں خمر ہے یا اس گلاس میں خمر ہے، لہذا ہمیں علم اور قطع حاصل ہے حرمت کا، تو مقطوع اجمالاً اگرچہ اجمالاً ہے لیکن ہے تو بالآخر قطع، جب اس کے ساتھ اس حکم ظاہری کی مناقضت ہو رہی ہے تو یہ اجتماع ضدین ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ انما ہوا محظور و مناقضت الحکم ظاہری مع الواقع فی الشبہۃ الغیر الماسورہ و بل الشبہۃ البدویہ، یہ مناقضت اور یہ اجتماع ضدین یہ بعین ہی اسی طرح کا اجتماع ضدین ہے کہ جس طرح شبہ بدویہ میں آپ اصالت البراءت جاری کرتے ہیں اور حکم واقعی کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح شبہ غیر معصورہ میں جب آپ اصالت الاباحت جاری کرتے ہیں تو حکم واقعی کے ساتھ اس کی مناقضت ہوتی ہے۔ لا یقال ان التکلیف فیہما لا یکون بفعلین، یہاں پر اشکال وارد ہو سکتا ہے کہ اے مصنف یہ قیاس مع الفارق ہے، آپ شبہ غیر معصورہ اور شبہ بدویہ کو آپ علم اجمالی اور قطع اجمالی کے ساتھ قیاس کر رہے ہیں، جبکہ علم اجمالی میں ہمیں حرمت تکلیف کی حرمت کا ہمیں قطع حاصل ہے، اور ظاہراً جب آپ اصالت الاباحت جاری کریں گے تو یہ اجتماع ضدین قطعی ہو جائے گا، جبکہ شبہ بدویہ میں مثلا شرب تتن آیا حرام ہے کہ حرام نہیں ہے، ہمیں واقع کا حکم واقعی کا تکلیف واقعی کا یا حرمت واقعی کا ہمیں قطع حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح شبہ غیر معصورہ میں بھی جس طرف کا آپ ارتکاب کریں گے آیا اسی میں حرمت موجود ہے، ہمیں اس کا قطع حاصل نہیں ہے، تو لہذا وہاں پر جب تک قطع حاصل نہیں ہے تو تکلیف فعلی بھی نہیں ہے، جب تکلیف فعلی نہیں ہے تو وہاں پر جو مناقضت ہے وہ اس طرح کی مناقضت نہیں ہے کہ جو علم اجمالی کے مورد میں ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں یہ اشکال قابل قبول نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُقَال، کیونکہ یہاں پر جواب میں کہا جائے گا كيف المقال في موارد ثبوته في اطراف غیر محصورہ او في الشبہات البدعیہ مع القطع به او احتماله او بدون ذلك، فرماتے ہیں کہ کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فی موارد ثبوت فی اطراف غیر معصورہ، غیر معصورہ کی اطراف میں جب تکلیف ثابت ہے یا شبہات بدویہ میں جب تکلیف ثابت ہے
مال قطعی بھی او احتمال ہی، چاہے وہ قطعی طور پہ تکلیف ثابت ہو جیسے علم اجمالی کے مورد میں، او احتمال ہی یا احتمالی طور پہ تکلیف ثابت ہو جیسے شبہ بدویہ میں، او بدون ذالک یا علم یعنی کہ احتمال کے علاوہ کوئی تکلیف ثابت ہو جیسے شبہ غیر معصورہ میں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان تینوں صورتوں میں اجتماع ضدین محال ہے۔ ضرورت عدم تفاوت فی المناقضہ بینہما، کیونکہ ان دونوں کے درمیان جو مناقضت ہے، جو اجتماع ضدین ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ بذالک اصلاً، یعنی یہ والا فرق کہ وہاں پر تکلیف واقعی کا احتمال ہے، وہاں پر تکلیف واقعی کا قطع ہے، یہ تفاوت، اس تفاوت کے ذریعے اجتماع ضدین کے محال ہونے میں کوئی تفاوت پیدا نہیں ہو سکتا۔ فما بہ تفاصی عن المحظور فیما، لہذا شبہ بدویہ اور شبہ غیر معصورہ میں جو اجتماع ضدین کا احتمال ہے، تو اجتماع ضدین کا احتمال بھی محال ہے، لہذا وہاں پر جو آپ تفصیل کریں گے، جو جواب آپ دیں گے، کان بہ تفصی انو فی القطع بھی فی الاطراف المعصورہ، تو علم اجمالی کے مورد میں جو آپ کو مناقضات اور اجتماع ضدین کا قطع حاصل ہے، یہی جواب ہماری طرف سے بھی سمجھ لیں۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ نام کان العلم الاجمالی کا تفصیلی فی مجرد الاقتضاء، ہاں علم اجمالی علم تفصیلی کی مانند مجرد اقتضاء میں ہے، یعنی فقط پہلے مرحلے میں۔ علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح فقط اقتضاء ہونے میں ہے، فقط مقتضی ہونے میں ہے، لہذا علم اجمالی مقتضی یا تنجز تکلیف کے لیے، لیکن تمام مراحل میں آیا علت تامہ ہے، ایسی بات ہم قابل قبول نہیں کرتے۔ لا فی العلیت تامہ، لہذا علیت تامہ ہونے میں یہ علم اجمالی کی مانند نہیں ہے، علم تفصیلی کی مانند نہیں ہے۔ فیوجب و تنجز و تکلیف ایزان، تو مقتضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ تنجز تکلیف کا موجب بنے گا علم اجمالی بھی، جس طرح علم تفصیلی موجب بنتا ہے، لیکن وہاں پر چونکہ علم تفصیلی تنجز تکلیف کے لیے علت تامہ ہے، یعنی کوئی معنی نہیں آ سکتا، یہاں پر علم اجمالی تنجز تکلیف کے لیے مقتضی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنجز تکلیف کا موجب بنے گا لو لم یمنع عنہ مانعون، اگر کوئی معنی موجود نہ ہوا، عقلاً چاہے عقلی طور پہ کوئی معنی ہو، کما فی اطراف کثیرہ غیر معصورہ، جیسے شبہ غیر معصورہ میں چونکہ اطراف کثیر ہوتی ہیں، وہاں پر عقلی معنی ہے۔ عقلی معنی کیا ہے؟ یعنی یہ موجب عسر و حرج ہے، جب موجب عسر و حرج ہے تو مکلف گوئے کہ اس پر قادر، یعنی قادر تو ہے لیکن یہ اس کی قدرت جو ہے نا وہ گویا کہ ایک موجب عسر و حرج تک پہنچ جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس عقلی معنی ہونے کی وجہ سے وہاں پر ترخیص اور اباحت موجود ہے شبہ غیر معصورہ میں۔ اور شرعاً یا شرعی کوئی معنی موجود ہو، جیسے کما فیما اذن الشارع فی الاقتحام فیہا کما ہوا ظاہر کل شین فی حلال و حرام فہو لک حلال، جیسے اسی شبہ غیر معصورہ میں یا شبہ معصورہ میں شارع کی طرف سے، یعنی کہ جو اصول عملیہ کے مورد میں جو روایت اور حدیث موجود ہے اس کا ظاہر یہی ہے، شبہ معصورہ یا شبہ غیر معصورہ۔ کل شین فی حلال و حرام، ہر وہ مورد کے جہاں پر آپ کو نظر آئے ایک حلال اور ایک حرام، یعنی آپ اس شبہ میں ہو کہ اس میں ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے، فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ، تو آپ اس کو حلال سمجھیں، حتیٰ تعرف الحرام منہ بعینہ، حتیٰ کہ بعین ہی آپ جان لیں کہ ان میں سے حرام کون سا۔ اور شبہ معصورہ میں یا شبہ غیر معصورہ میں ہم بعین ہی نہیں جانتے ہیں کہ آیا وہ حرام ہے، لہذا جب ہم حرام کو بعین ہی نہیں جانتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، یعنی اصالۃ الاباحہ جاری کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر گوئے کہ یہ شارع کی طرف سے معنی آ گیا، جب شارع کی طرف سے معنی آ گیا تو لہٰذا وہاں پر اب علم اجمالی جو مقتضی بن رہا تھا تنجز تکلیف کے لیے، اب تکلیف منجز نہیں ہوگی، اور یہ اصالۃ الاباحت گویا کہ علم اجمالی جو کہ فقط مقتضی تھا، یہ علم اجمالی کے اوپر حاکم بنے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔